کل محمد رضوان نے پریس کانفرنس کی اور اسے دیکھ کے بہت افسوس ہوا۔ سب سے پہلی چیز جو نوٹسیبل تھی اس میں کہ ان پلیئرز کو جو پاکستان کرکٹ ٹیم میں اس وقت ہیں انہیں کرکٹ کی بالکل بھی اویئرنس نہیں ہے۔ دوسری، انہیں بات کرنے کی تمیز تک نہیں ہے، اور تیسری بات یہ تھی کہ ان سے جو سوال کیا جا رہا تھا اس کا وہ جواب ہی نہیں دے پا رہے تھے۔ تو انہیں مکمل طور پہ ٹریننگ کی ضرورت ہے، نہ صرف یہ کہ اپنی اسکلز امپروو کرنے کے لیے بیٹنگ میں اور وکٹ کیپنگ میں، دوسرا ان کو یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ بات کیسے کرنی ہے۔ ایجوکیشن کی ان میں بہت کمی نظر آئی، اویئرنیس کی کمی نظر آئی، تو یہ ساری چیزیں اس پریس کانفرنس کا ایک حصہ تھی۔ اب آ جاتے ہیں محمد رضوان کے پریس کانفرنس پہ۔ پریس کانفرنس میں جو سوال کیے گئے اس میں جو جوابات تھے ان کے وہ بہت ہی عجیب تھے۔ ان سے سوال کیا گیا پاکستان کرکٹ ٹیم کیوں ہاری، اور انہوں نے جو ہے اپنے آپ کو اسلام کا برانڈ ایمبیسڈر بنا دیا۔ کرکٹ کھیلنے گئے ہیں وہ، اور سوال کیا ہو رہا ہے اور جواب کیا دے رہے ہیں وہ۔ ان سے سوال صحافیوں نے بھی بہت سارے نہیں کیے، اس کی وجہ شاید وہ ان کی مارکیٹنگ ٹیم ہے جو پیسہ خرچ کرتی ہے، اور ان لوگوں کے جو برانڈز ہوتے ہیں ان کو بنانے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا جھوٹ بولتے ہیں یہ لوگ آن لائن۔ محمد رضوان کوئی ایسا جواب نہیں دے سکے کہ جس میں وہ بتاتے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم ورلڈ کپ کے اندر کس وجہ سے ہاری تھی۔ انہوں نے یہ تک نہیں بتایا کہ جو ہارنے کی وجوہات تھیں ان میں قصوروار کون تھا۔ اگر اپنا قصور ہی بتا دیتے کہ وہ جو ایک اوور تھا جس کے اندر USA کے خلاف فائنل اوور میں انہوں نے جو 2 رنز دیے تھے جب بال ان کے پاس وائڈ میں گئی تھی ہاتھوں میں، اور وہی وائڈ بال جب USA نے کی تھی تو صرف 1 رن بنا تھا، تو اس کا بھی جواب نہیں دے پائے وہ، بلکہ جواب کیا دیتے وہ ان سے سوال کیا ہی نہیں گیا اس طرح کا کوئی۔ تو اس کا کیا مطلب تھا؟ اس کا مطلب یہی تھا کہ سب ملے ہوئے۔ اب آ گئے محسن نقوی کی جب بات کی گئی تو محسن نقوی کے اوپر انہوں نے دیکھ خلابے ادھر سے ادھر ڈال دیے کہ او بھائی وہ تو بہت ہی زبردست بندہ ہے، وہ تو دن میں ادھر رات میں ادھر ہے، تو کیا بندہ وہ کیا ہے، مطلب جہاز اڑاتا رہتا ہے، پائلٹ ہے، وہ کون ہے بھائی جان؟ اس کے آنے کے بعد سے پاکستان کرکٹ کہاں سے کہاں آ گئی ہے اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ ان کے فیصلوں کی وجہ سے پاکستان کرکٹ کا کیا حال ہو گیا ہے۔ پاکستان کی کرکٹ میں سرجری ہو رہی تھی، سرجری مجھے لگ رہا ہے اب ان کی اپنی ہو رہی ہے، کیونکہ اب تو وہ کوئی بات ہی نہیں کر رہے ہیں کسی قسم کی۔ رپورٹ تو اب ساری آ گئی ہے، وہ چاہے گیری کسٹن کی ہو، آپ کے بابر اعظم کی ہو، تو اب ان کو فیصلہ کرنے میں کیا مشکل ہو رہی ہے، کیا دقت ہو رہی ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ کرنا کرانا کچھ نہیں ہے، انہوں نے صرف ٹوپی ڈرامے کرانے ہیں جو اب تک پاکستان کرکٹ میں ہوتا ہے، اور وہی یہ کرنے جا رہے ہیں کہ بات جو ہے وہ دب جائے، ٹھنڈی ہو جائے، اس کو اتنا پرولونگ کر دو کہ لوگ آہستہ آہستہ بھول جائیں۔ لیکن یہ بھول رہے ہیں کہ اس دفعہ پاکستانی عوام بھولنے کی اس میں نہیں ہے، وہ سوال کرے گی، اور سوشل میڈیا ان کو بالکل نہیں چھوڑے گا، چاہیے کتنا ہی پیسہ کیوں نہ خرچ کر لیں سوشل میڈیا کے اوپر، اپنی ٹیمیں بنا کے، اپنے برانڈ بنا کے کہ ہاں ہم لوگ دیکھو ہم یہ محنت کر رہے ہیں، ہم پریکٹس کر رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں۔ وہ بھائی یہ ساری پریکٹس، ساری محنت ورلڈ کپ سے پہلے کرنی چاہیے تھی تاکہ ورلڈ کپ جیت کے آتے۔ یہ ہارنے کے بعد، وہ بھی اس بری طرح سے شکست کھانے کے بعد کہ پہلے ہی راؤنڈ سے آپ باہر ہو گئے، آپ کو تو منہ دکھانا بھی نہیں چاہیے تھا، آپ کو تو منہ چھپا کے گھروں میں 2-3 مہینے کے لیے بند ہو جانا چاہیے تھا۔ اور کتنے دھڑلے کے ساتھ مطلب سوشل میڈیا پہ آتے ہیں، پریس کانفرنس کرنے آ جاتے ہیں، مطلب ان کو ذرا سی شرم نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی حیا نہیں ہے، پتہ نہیں کیا چاہ رہے ہیں، پاکستان کرکٹ کو کہاں سے کہاں لے کے آ گئے۔ اویئرنیس ان میں نہیں ہے، بات کیسے کرنی ہے ان کو نہیں پتہ، سوال ہوتا ہے اس کا جواب یہ نہیں دے پاتے، ٹھیک ہے، جو ٹیکنیکل سائڈ ہے کرکٹ کی اس کے اوپر بات ان سے نہیں ہوتی۔ یہ ہیں کون لوگ؟ کہاں سے آتے ہیں یار یہ لوگ؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتا یہ کون لوگ ہیں۔ تھینک یو۔